صورتحال بدستور کشیدہ بھی ہے، گھمبیر بھی ہے سیاسی صورتحال، اور حکومت بھی اپنے گھوڑے دوڑا رہی ہے اور اپوزیشن بھی ملاقاتوں پہ ملاقاتیں کر رہی ہے۔ اور آج پھر ہم نے ایک اور منظرنامہ دیکھا کہ حکمراں اتحاد میں شامل جماعتیں پاکستان مسلم لیگ کاف، متحدہ قومی موومنٹ، آج ان کی بھی حرکات و سکنات نوٹ کی گئیں، اور بلوچستان عوامی پارٹی، اتحادی جماعتوں کی آپس میں بھی میٹنگ ہوئی، صلاح مشورہ ہوا، اور اس کے بعد اتحادی جماعت متحدہ قومی موومنٹ ان کی بھی زرداری صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، اور جوڑ توڑ کا عمل جاری ہے۔ لیکن ان کے دل میں کیا چھپا ہوا ہے، وہ کیا فیصلہ کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بالکل خاموشی سے یہ راز کسی پہ فاش نہ ہونے پائے، حالانکہ پیپلز پارٹی، آصف علی زرداری صاحب کہاں، متحدہ قومی موومنٹ کہاں، اور اس کے بعد کاف لیگ، متحدہ قومی موومنٹ، اس کے بعد بلوچستان عوامی پارٹی، پھر متحدہ قومی موومنٹ، مولانا فضل الرحمان صاحب، یعنی ایک دوسرے کو، جس کو وزیر اعظم عمران خان ڈاکوؤں کا پلندہ کہتے ہیں، ڈاکوؤں کا گلدستہ کہتے ہیں، چوروں کا، لٹیروں کا پلندہ کہتے ہیں، ان کے ساتھ بغلگیر ہوا جا رہا ہے، اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان کے اتحادی۔ تو یہ بہت ہی میننگ فل ہے، لیکن راز فاش نہیں ہونے دے رہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے ہر طریقے سے وہ کہتے ہیں جنگ، محبت اور پالیٹکس میں سب کچھ جائز ہے، تو پالیٹکس میں وہ اپنے مسلز دکھانے کا کل رات گئے، ان کی ایک صلاح مشورہ ہوا، لیکن اس سے پہلے بھی قانونی آئینی ماہرین سے مشورہ کر چکے تھے کہ کس طریقے سے ہم اس تحریک عدم اعتماد کو ووٹنگ سے پہلے ہی ناکارہ بنا سکتے ہیں، اور کس طریقے سے بغیر کسی کے ساتھ کمپرومائز کیے ہم اس کو اڑا کے رکھ سکتے ہیں۔ تو آئینی ماہرین نے جو وزیر اعظم عمران خان کو مشورہ دیا، اور اس پہ اب عمل درآمد شروع ہو چکا ہے، اور وہ ہے ڈیفیکشن کلاز آرٹیکل 63(1) اور اس کی سب کلازز ہیں، ان پہ عمل کرنے کا وہ کہتے ہیں کہ ہم پریمپٹیو سٹرائک کریں گے۔ کیا ہے اس میں، اور کیا یہ پاسبل بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں۔ پھر سب سے پہلے چودھری غلام حسین صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب بزدار صاحب کی تبدیلی کا فیصلہ کر لیا، لیکن ابھی تک عمل کیوں نہیں کیا جا رہا؟ چودھری صاحب، سب سے پہلے آپ کے لیے آپ کی طرف آتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے دیکھتے ہیں معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ تو پنجاب میں تبدیلی واقعتاً لائی جا رہی ہے، یا پھر یہ لالی پاپ ہے اور صورتحال کو ڈیفیوز کرنے کے لیے یہ کارڈ کھیلا جا رہا ہے؟ آپ کی گفتگو سے تو یہی لگا دوپہر کو، لیکن ہمیں دو وفاقی وزراء نے براہ راست علیحدہ اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اعلیٰ ترین سطح پر آج دوپہر ان کو کنوے کیا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان احمد بزدار ان کو تبدیل کیا جائے گا، اور ان کی تبدیلی کے بعد جو وزیر اعلیٰ منصب سنبھالنے کے لیے سامنے آئیں گے، ان کے بارے میں 5 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے، جو علیم خان سے، ترین خان سے، اور پرویز الہی صاحب سے، اور باقی جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے مشاورت کر کے کسی ایک متفقہ امیدوار پر یعنی سب کو لایا جائے گا، اور ان کو اپنا اس منصب کے لیے آگے لائیں گے، اور یہ وزیر اعلیٰ استعفیٰ دے کے کچھ اور سنبھالیں گے۔ تو اس کے بعد لاہور میں ہم نے یہ خبر دی ARY نیوز نے، تو 1500 بندہ جو ہے مارکیٹ میں اتر پڑا۔ ایک بڑے رائیول چینل نے تو اس کو شہباز گل جو مشیر ہیں وزیر اعلیٰ اعظم کے، ان کو مس کوٹ کیا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، یہ نہیں تھی۔ انہوں نے وہ واپس لیے الفاظ، اور انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ وزیر اعظم نے کرنا ہے، کب اور کیوں۔ مطلب ہے کہ بالآخر وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ریکارڈ پر آ کے ARY اور چودھری غلام حسین کی خبر کی تصدیق کر دی۔ اب ان کو سناٹا ہے، اب ایک نیا یعنی بات فیلڈ میں لائی گئی ہے۔ اگرچہ فواد چودھری نے یہ صاف کہہ دیا ہے کہ عدم اعتماد کا ایشو ہو یا پنجاب حکومت کی تبدیلی کا معاملہ ہو، یہ دونوں معاملات 23 مارچ سے پہلے نپٹا دیے جائیں گے۔ تو بڑی واضح بات کر رہے ہیں وہ
لیکن کچھ لوگ اس میں سے یہ پڑھ رہے ہیں کہ جی وہ وزیر اعظم جو ہے وہ ویسے ایسے ہی انہوں نے کہہ دیا ہے، وہ وقت ٹالنا چاہتے ہیں، میں اگر کامیاب ہو گیا تو اس کی ریزن ہے چوہے صاحب، اس میں آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، بہت دفعہ بلکہ پچھلے ہفتے ہی یہ بات طے ہوئی کہ ٹھیک ہے عثمان بزدار صاحب کو تبدیل کر دیتے ہیں. عثمان بزدار صاحب اسلام آباد آئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں استعفیٰ دے دیتا ہوں. لیکن پھر جب صبح نیا دن شروع ہوا تو کہا گیا کہ نہیں عثمان بزدار صاحب برقرار رہیں گے. اور ابھی بھی جو ڈسٹرسٹ ہے وہ موجود ہے سیاست کے بازار میں کہ اس بات کی کیا ضمانت ہے. اگر تو عثمان بزدار صاحب کو تبدیل کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے، لیڈر آف دی ہاؤس نیا لانا ہے پنجاب اسمبلی میں، تو عثمان بزدار صاحب استعفیٰ دے دیں اور گورنر پنجاب جو ہیں ان کو کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی آپ کا استعفیٰ منظور، اور نیا لیڈر آف دی ہاؤس آنے تک آپ کام جاری رکھیں جو آئین اور قانون کے مطابق ہے، اور ایوان نیا لیڈر آف دی ہاؤس آ جائے اور 5 رکنی کمیٹی دینے کی تشکیل نہیں ہے. اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان چاہیں گے کہ جناب یہ ہمارا امیدوار ہے تو اس پہ ہو جائے گا. لیکن جو بیک ڈور چینل پہ بات چیت چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ 5 رکنی کمیٹی علیم گروپ سے ملے گی، ترین گروپ سے ملے گی، ہم خیال گروپ سے ملے گی، کاف لیگ سے ملے گی، اور کسی ایک نام پہ اتفاق نہیں ہوگا. اور کہا جائے گا کہ کیونکہ کسی ایک نام پہ اتفاق نہیں ہو گیا اس لیے عثمان بزدار صاحب اپنا کام جاری رکھیں اور ادھر سے جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس کو ڈیفیوز کر دیا جائے. تو یہ کانسپریسی دونوں سائڈ پہ چل رہی ہے. تو اس بات کی کیسے جو ٹرسٹ لیول ہے اس کو کیسے برقرار رکھیں گے؟ بال میرے ساتھ تو جو اطلاع ہے، خبر ہے، انفارمیشن ہے، وشفل تھنکنگ ہے، جو آپ نے اس کو نام دینا دے دیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں عثمان بزدار کو تبدیل کرنے کا وزیر اعظم صاحب مان گئے ہیں، جو پچھلے 4.25 سال میں ایک دفعہ بھی ماننے بلکہ سننے کو تیار نہیں تھے. بات ہی نہیں کو سنتے تھی، ماں سوائے میرے جیسے کوئی سر پھرے جنہوں نے جو ان کی پارٹی کے اندر نہیں ہیں، ان کے ویل وشر ہے تو ان کی سن لیتے تھے. لیکن وہ پھر اخیر اتنی ناراضگی ہوئی کہ میں نے کہا جی لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری. تو یہ باقی لوگوں میں تو اب انہوں نے بات ہی کرنی چھوڑ دی کہ ساری وفاقی کابینہ جو ہے وہ پیٹ رہی ہے بڑے عرصے سے کہ ہمارا بیڑا غرق ہو گیا ہے، اکثریت پنجاب کی. اور میں نے بتایا کہ شفقت محمود چودھری گجر فرام چیلیاں والا منڈی بہاولدین میں جو ہے پہلے گجرات میں پڑھے لکھے انسان ہے، پہلے اچھا گروپ میں تھے. جی سنیے ذرا شارٹ سنواتے ہیں پنجاب کے حوالے سے، کیونکہ پنجاب کی سی ایم شپ کو بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. فواد چوہے صاحب کیا کہتے ہیں، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات؟ ہمارا فوکس نو کانفیڈنس ہے. پنجاب کے اوپر جو بڑے فیصلے ہیں اس کی طرف بھی انشاءاللہ ہم آئیں گے، لیکن ابھی نہیں. پہلے وہ کہتے ہیں مرکز اور اس کے بعد پھر پنجاب کی طرف جائیں گے. طارق بشیر چیمہ صاحب جب وہ وزیر اعظم سے ملے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا پرائم منسٹر صاحب کو یہ نہ ہو اگر آپ کے بندے ٹوٹ گئے تو پھر ہمیں بھی آپ کے خلاف جانا یا ہمیں بھی اپنی سیاسی صف بندی کرنی پڑے گی. کیا یہ گفتگو ہوئی آپ کی پرائم منسٹر صاحب سے؟ جی بالکل ہوئی تھی. میں نے تو پرائم منسٹر صاحب کو بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر آپ کے 15-20 لوگ اٹھ کر ادھر چلے گئے تو ہمارا ابھی اگلے 12 سال بھی جوتے کھانے کا کوئی پروگرام نہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. نیکسٹ سنائیں جی وزارت اعلیٰ کی خواہش پرویز الہی صاحب. کیا پرویز الہی صاحب وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں؟ سر کون سا پاکستانی ہے جو ترقی کی خواہش نہیں رکھتا، اپنی پروجیکشن کی خواہش نہیں رکھتا؟ اگر کوئی اور پاکستانی یہ خواہش رکھے کہ بھئی میں نے تو ڈیلیور بھی کیا ہے، میری تو گڈ ول بھی ہے، میرا تو ٹریک ریکارڈ بھی ٹھیک ہے، میں نے تو سب کچھ کیا ہے، ڈیلیور بھی کیا ہے، گڈ ول بھی ہے، سب کچھ ہے، تو ترقی کی خواہش کس میں نہیں ہے؟ حمزہ شہباز صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وزارت اعلیٰ کے چکروں میں نہ پڑیں جی، آگے بڑھیں. ہمارا جو گول ہے نا وہ بہت بڑا ہے. وزارت اعلیٰ کے چکروں سے باہر نکل آئیں. وزارت اعلیٰ کے چکروں میں سے باہر نکل آئیں. تو چوہے صاحب دوسری جانب علیم خان اور جہانگیر ترین دونوں کی ملاقات ہو چکی ہے لندن میں، اور دونوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ واپس پاکستان آئیں گے، لاہور آئیں گے اور یہاں پہ آ کے اپنی پوری پارلیمانی سیاست، پارلیمانی گروپ کی پوری قوت کا مظاہرہ کریں گے اور مشترکہ طور پہ پریس کانفرنس بھی کریں گے. تو یہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
اور اگر سی ایم شپ یہ 5 رکنی کمیٹی بنائی ہے تو پھر سی ایم شپ کس کو جائے گی؟ نہیں، اس سے پہلے ابھی کل ہی ترین صاحب کے نمائندگان گئے تھے، چودھری پرویز لائی سے ملے، انہوں نے کہا ہم مل کر فیصلہ کریں گے. تو یہ پاسبلٹی جو میں دیکھ رہا ہوں وہ آہستہ آہستہ چودھری پرویز لائی کی طرف بڑھ رہی ہے. ٹھیک. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.